پاکستان، آذربائیجان اور ترکی، تین ملک ایک قوم۔ لاچین میں آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب برادر ممالک میں وحدت کی علامت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ ترکی اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر عائد کیا، تعاون کے جواب میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہادری سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، بھارت کے خلاف ساتھ دینے پر ترکی اور آذربائیجان کے مشکور ہیں۔ کیسا حسین اتفاق ہے، پاکستان 28 مئی کو دنیا کی پہلی مسلم ایٹمی قوت بنا اور اسی روز آذربائیجان آزاد ہوا تھا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا کہنا ہے، پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا۔ پاکستان نے ہمیں قوت بخشی جس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ لاچین میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، بولے تینوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ یوم آزادی کی تقریب اس خطے میں ہو رہی ہے جسے آزاد کرایا گیا۔ پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کا اعلان۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، امید ہے پاک بھارت سیز فائر مستقل رہے گا۔ پاک بھارت کشیدگی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کی مدبرانہ قیادت کو سراہتا ہوں۔ تینوں رہنماؤں کی سہ فریقی اجلاس میں شرکت، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل جنرل حسنوف ذاکر اوغلو سے ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک میں دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا باہمی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل، ملک بھر میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں قرآن خوانی اور ملکی سلامتی کی دعاؤں سے دن کا آغاز۔ شہر شہر خصوصی تقریبات میں وطن کے معماروں کو سلام۔ پاکستان نے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت کا اعزاز حاصل کیا۔ یوم تکبیر 1998 کے اس عظیم لمحے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان ابدالی، غوری، شاہین، بابر، غزنوی، ابابیل، فتح، رات، براق اور دیگر جدید بیلسٹک اور کروز میزائلز ڈرونز کے کامیاب تجربات کر کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا چکا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پروگرام پایا تکمیل تک پہنچایا۔ نواز شریف نے بیرونی دباؤ مسترد کر کے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدر آصف زرداری کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا، یوم تکبیر قوم کے اتحاد اور آزادی و خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کو معاشی قوت بنا کر دنیا میں حقیقی مقام دلائیں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان کی بھی قوم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، پاکستان کی ایٹمی تجربات نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی محسنان پاکستان کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ایٹمی دھماکے پرامن اور محفوظ پاکستان کی ضمانت ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، آج کا دن قومی خود مختاری، سائنسی ترقی اور استقامت کی یاد دلاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، پاکستان کا دفاع ایمانی فریضہ، ملک کے دفاع پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقی قوم کو مبارکباد۔ ملک بھر میں یوم تکبیر پر ملی جوش و جذبہ دیدنی، شہر شہر پرچم کشائی اور کیک کاٹنے کی تقریبات۔ اسلام آباد میں نسٹ میٹرو اسٹیشن سے جناح ایونیو تک شاندار ریلی۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مزار پر لوگوں کا تانتا بن گیا، شہریوں نے قبر پر پھولوں کے ڈھیر لگا دیے۔ کراچی، خیرپور، جعفر آباد، حب، صحبت پور، نصیر آباد، ہرنائی، اوتھل، ڈیرہ بگٹی، کوہلو میں پاکستان زندہ آباد کی گونج۔ گجرانوالہ، سرگودھا، ننکانہ صاحب، مظفر گڑھ، چنیور، جناوالا، عارف والا، لیاقت پور میں بھی ریلیاں۔
لکی مروت، کرک، نوشہرہ، چترال میں بھی ریلیاں اور تقریبات۔ مظفر آباد اور گلگت بلتستان میں بھی پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار۔ یوم تکبیر پر راولپنڈی کے حلقہ پی پی 10 میں شاندار ریلی کا انعقاد۔ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز کے بھائی چودھری وسیم اعجاز نے ریلی کی قیادت کی۔ قومی پرچم تھامے شرکا کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ ریلی بلو ورلڈ سٹی گیٹ نمبر 1 سے شروع ہو کر گیٹ نمبر 2 پر اختتام پذیر ہوئی۔ یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم، دشمن کے لیے تباہی کا پیغام۔ اللہ کی مدد سے مارکہ بنیان مرصوص میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے 3 بھارتی جدید رافیل لڑاکا طیاروں سمیت 6 جہاز تباہ کیے۔ پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری زرد لگائی۔ پاکستان کا اپنا تیار کردہ فتح راکٹ سسٹم دشمن کا دفاعی نظام بے اثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتح راکٹ سسٹم 140 سے 700 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بادلوں نے سندھ اور بلوچستان کا رخ کر لیا۔ حیدرآباد میں بارش اور ژالہ باری، بارکھان میں بھی برسات، موسم خوشگوار۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل، 31 مئی تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب میں جھکڑ چلنے اور بادل برسنے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکن مہنگا ہونے پر شدید برہمی کا اظہار، متعلقہ محکموں کو پرائس کنٹرول کے لیے اقدامات کا حکم۔ ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، مرچ اور لیموں کی مقررہ قیمت پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت۔ سبزیوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کم کرنے کا پلان طلب۔ سبزی، دالوں، آٹا اور روٹی کے نرخ پر بریفنگ بھی لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، عید الاضحیٰ سے قبل اشیاء ضروریہ مہنگی ہونا برداشت نہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے نرخ بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ بڑی عید پر قربانی کے لیے تگڑے جانور کی تلاش۔ کراچی میں 30 من وزنی بھولو اور 25 من وزنی ببلو کی دھوم، مالک نے دونوں بیلوں کی قیمت 70 لاکھ روپے رکھ دی۔ پشاور میں 8 من وزنی بیل سلطان مرکز نگاہ، 6 لاکھ روپے ڈیمانڈ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان کی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور۔ حیدرآباد، کوئٹہ اور پشاور کی مویشی منڈیاں بھی جانوروں سے بھر گئیں۔ معروف گلوکار احمد جہاں زیب کو 47ویں سالگرہ مبارک۔ سر اور سنگیت کے ذریعے نوجوان نسل کے دلوں میں جگہ بنانے والے احمد جہاں زیب نے پاپ اور کلاسیکل کی آمیزش کر کے کئی مقبول گانے گائے۔ کئی مقبول ڈراموں کے OCT بھی احمد جہاں زیب کے کریڈٹ پر ہیں۔